مرثیہ بروفات استاذ العلماء حضرت مولانا عبدالشافی صاحب پرتاپ گڑھی، سابق صدر المدرسین مدرسہ نور العلوم ہرہر پور پرتاپ گڑھی یو پی، از قلم محمد اکرم صاحب طاہر پرتاپ گڑھی۔ ہائے صد افسوس ایک مرد خدا جاتا رہا، چھوڑ کر دنیا فانی با وفا جاتا رہا۔ عبد شافی محترم تھے، نیک تھے، دلدار تھے، قوم کے خادم بھی تھے اور قوم کے معمار تھے۔ صاف گوئی میں تھے حضرت آپ خود اپنی مثال، علم و فن میں شخصیت مولانا کی تھی با کمال۔ سن تھا وہ آزادی کا اور تھا مہینہ جنوری، عبد شافی محترم کی جب کہ پیدائش ہوئی۔ ان کے والد مولا بخش ایک نیک دل انسان تھے، صاف طبیعت، پاک طینت، حافظ قرآن تھے۔ عبد شافی محترم جب کہ بڑے ہونے لگے، اپنے ہی والد سے وہ تعلیم بھی پانے لگے۔ آپ کے بھائی بڑے ہیں عبد ہادی محترم، رب تعالیٰ کا رہا ہے آپ پر بے حد کرم۔ بعد والد دیوبند میں بھائی سے پڑھنے لگے، بھائی کے سائے تلے پھر وہ جواں ہونے لگے۔ جانب ہاپوڑ ان کو بعد میں بھیجا گیا، بعد میں پھر باربن کی زید پور لایا گیا۔ عبد ہادی محترم بھی آ گئے تھے زید پور، بن کے ایک استاذ عالی چھا گئے تھے زید پور۔ عبد شافی کی یہیں پر تربیت ہونے لگی، یعنی مستقبل کی تیاری یہی ہونے لگی۔ پھر یہاں سے آپ آئے دیوبند دارالعلوم، ہاں جہاں چمکا گئے ہیں علم کا ماہ و نجوم۔ آپ پھر 1966 میں فارغ ہو گئے دیوبند سے، حضرت مرحوم واپس آ گئے۔ صوبہ گجرات میں ایک شہر پالنپور ہے، نیک لوگوں کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہے۔ آ کے اس بستی میں حضرت علم پھیلانے لگے، علم کے پیاسوں کو وہ سیراب فرمانے لگے۔ بعد میں شمس العلوم ٹنڈیر مولانا گئے، علم کا دریا بہانے آپ روزانہ گئے۔ ہاں مگر تقدیر میں لکھا ہوا کچھ اور تھا کہ جہالت کا ضلع پرتاپ گڑھ میں زور تھا۔ عبد ہادی آ چکے تھے علم پھیلانے یہاں، مدرسہ آباد فرمایا تھا حضرت نے یہاں۔ ہاں وہی اخلاص کا مرکز جو ہر پور ہے، خدمت قرآن سے چاروں طرف مشہور ہے۔ علم فن کا ایک ہمیشہ ہاں وہی نور العلوم، طالبان علم کا رہتا جہاں پر یہ ہجوم۔ ایک بنجر سرزمین کو جس نے گلشن کر دیا، علم سے پرتاپ گڑھ کو جس نے روشن کر دیا۔ حکم رب سے عبد شافی بھی یہیں پر آ گئے،
گئے وہ آ گئے، آتے ہی حضرت چھا گئے۔ ابتدائی دور تھا نور العلوم کا اس گھڑی، حضرت مرحوم دے دل سے ہے کی محنت کڑی۔ مدرسہ آباد کرنے میں بڑی قربانی دی، زندگی بھی صرف کر دی اور آخر جان دی۔ ابتدائی دور میں حالات تھے مشکل بہت حضرت مرحوم کا، لیکن بڑا تھا دل بہت۔ ہر طرح کی سختیوں کو جھیل کر آگے بڑھے، اس طرح آگے بڑھے کہ نہ کبھی پیچھے مڑے۔ مدرسے اور گھر کی دوری 30 کلومیٹر کی ہے، دیکھیے کیا شان میرے قائد و رہبر کی ہے۔ 20 سالوں تک چلا کر آتے تھے وہ سائیکل، ہاں تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی آج کل۔ سردی گرمی اور بارش نے نہ روکا راستہ، شوق و جذبہ اور لگن سے آپ تھے آراستہ۔ آپ کے اسباق طلبہ میں بڑے مقبول تھے، آخری ایام تک تدریس میں مشغول تھے۔ وہ اصول و ضابطے اور وقت کا رکھتے خیال، لوم تالائم کا حضرت کو نہ ہوتا کچھ ملال۔ ہر کسی سے محترم فرمایا کرتے صاف بات، صاف ستھری زندگی تھی، صاف ستھرے معلومات۔ آپ کی قربانیوں سے چمکا ہے نور العلوم، رات دن کی محنتوں سے مہکا ہے نور العلوم۔ مدرسے کے واسطے اسفار بھی کرتے رہے، طعنہ دینے والوں کے طعنے بھی وہ سنتے رہے۔ مدرسے میں جب کمی پیسے غلے کی ہوئے، شخصیت مرحوم کی حرکت میں فوراً آ گئی۔ شہر سے دیہات تک اور دیس سے پردیس تک جٹ گئے محنت میں حضرت مشکلوں کے ختم تک۔ مدرسے میں کٹ گئی ہے زندگانی آپ کی، آخری دم تک رہی ہے مہربانی آپ کی۔ ماہر تدریس بھی تھے اور بہتر منتظم، چہرہ تھا یا رعب، چہرہ تھا بارعب ان کا، اور وہ تھے محتشم۔ صبح کو روزانہ آتے مدرسہ وہ شان سے، تھی محبت مدرسے سے ان کو دل اور جان سے۔ آتے ہی فرماتے بھائی کیا یہاں سب ٹھیک ہے، مسکرا دیتے تھے حضرت سن کے ہاں سب ٹھیک ہے۔ نرم تھی طبیعت مگر سختی کا اس پر عکس تھا، مدرسے کا فائدہ حضرت کے دل میں نقش تھا۔ مدرسے کی فکر فرماتے رہے آدھی صدی، زندگی حضرت کی پوری مدرسے میں ہے کٹی۔ آپ کے شاگرد دنیا بھر میں ہے پھیلے ہوئے، مشرق و مغرب میں دعوت دین کی دیتے ہوئے۔ عمر جب مرحوم کی 79 سال ہونے لگی، آخرت
میت کے واسطے تیار پھر ہونے لگی۔ آ کے بیماری نے جکڑا حضرت مرحوم کو، ممبئی لایا گیا پھر حضرت مرحوم کو۔ ممبئی میں کچھ دنوں چلتا رہا ان کا علاج، ہاں مگر بیماری ان کی ہو گئی تھی لا علاج۔ دن جمعے کا تھا، سنو تاریخ تھی 29 اگست، جب بدن مرحوم کا ہونے لگا کمزور پست۔ دوپہر کے 1 بجے تھے اور تھا وقت جمعہ، دل کا ایک دورہ پڑا اور جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ ان کے بیٹے محترم ارشد وہیں موجود تھے، دیکھ کر والد کی حالت اس گھڑی بے بس ہوئے۔ حضرت مرحوم کو لایا گیا لیلاوتی، ڈاکٹروں کی ٹیم نے پھر موت کی تصدیق کی۔ یہ خبر پرتاپ گڑھ آئی تو سب رونے لگے، اہل خانہ غم میں ڈوبے ہوش کو کھونے لگے۔ غم کا بادل چھا گیا، مغموم ہوا نور العلوم، اپنے ایک شیدائی سے محروم ہوا نور العلوم، اپنے ایک شیدائی سے محروم ہوا نور العلوم۔ ممبئی سے ناس کو لانے کی تیاری ہوئی، رات 9:30 بجے ان کو سواری مل گئی۔ 12:20 پر ناس پہنچی لکھنؤ، بندہ عاجز بھی تھا موجود اس دم لکھنؤ۔ ساتھ میں میت کے تھے مولانا ارشد محترم، حضرت مرحوم کے بیٹے ہیں ارشد محترم۔ جب ہوائی اڈے سے باہر کی جانب آ گئے، عبد ہادی محترم کے سینے سے وہ لگ گئے۔ آنکھ سے تھے اشک جاری، غم میں تھی ڈوبے ہوئے، دیر تک لپٹے رہے افسوس سے روتے رہے۔ تھے نیاز الدین بھی موجود وہاں پر اس گھڑی، جاری تھی آنکھوں سے ان کے آنسوؤں کی ایک لڑی۔ 1:30 پر پھر روانہ ہو گئے، صبح کے جب 5 بجے تھے گاؤں تالا آ گئے، جس گھڑی تالاب پہنچے شور ایک برپا ہوا، ہائے صد افسوس آخر آج یہ کیا ہو گیا۔ دیکھ کر بھائی کی میت عبد باری رو، دیکھ کر بھائی کی میت عبد ہادی رو پڑے، کر نہ پائے ضبط دامن آنسوؤں سے تر ہوئے۔ ان کے بیٹے اور بھتیجے رو پڑے زاروں قطار، ہر کسی کی آنکھ غم سے ہو گئی تھی اشک بار۔ غسل دے کر ان کی میت کو کفن پہنا دیا، آخری دیدار کو محفل میں لا کر رکھ دیا۔ 1:30 بجے تالا سے پھر ان کا جنازہ اٹھ گیا، 2 بجے دیوبند مئو میت کو پھر لایا گیا۔ سینکڑوں افراد تھے دیوبند مئو میں منتظر، چاہنے والوں کا مجمع تھا یہاں پر منتظر،
گھنٹے تک زیارت لوگ سب کرتے رہے، دیکھ کر حضرت کی میت لوگ سب روتے رہے۔ دھیرے دھیرے صف بنا کر سب کھڑے ہونے لگے، مولوی ارشد امامت کے لیے آگے بڑھے۔ ہو گیا ان کا جنازہ دوپہر 2:30 بجے، قبر کی جانب جنازہ لے کے سب چلنے لگے۔ قبر میں ان کو اتارا جب بجے تھے 2:45، ڈالنے مٹی لگے کہ جب بجے تھے پورے 3، مٹی دینے والوں کا یہ سلسلہ تھمتا نہ تھا، 1 گھنٹہ مستقل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شخصیت مرحوم کی جا کر لحد میں سو گئی، 4:15 پر دعائیں مغفرت بھی ہو گئی۔ یا الہی رحم فرما حضرت مرحوم پر، بارش انوار فرما حضرت مرحوم پر۔ یا الہی دین کی خدمت کا ان کو دے صلہ، قبر میں خلد بری کی تو ہوا ٹھنڈی چلا۔ یا الہی کملی والے مصطفیٰ کا واسطہ، روز محشر تیرا فضل خاص ہو ان کو عطا۔ یا الہی معاف کر دے ہے یہ طاہر کی دعا، جنت الفردوس